है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर को तमाम एस्पेक्ट्स के लिहाज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे, डिफरेंट मॉडल के थ्रू अगर कोई छोटे स्केल का सॉफ्टवेयर है तो उसे किस तरह से क्रिएट करेंगे, और अगर कोई लार्जर स्केल का सॉफ्टवेयर है तो उसे किस तरह से क्रिएट करेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर। तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब हम इसमें, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से एक फुल फ्लैज हर एस्पेक्ट जो है उसके लिहाज से हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो क्रिएशन किस तरह से होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, हमने शुरू से ये पढ़ा होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, एक बेसिकली एक कोड है या एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ कोड है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। इसी सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें बेसिकली तीन जो है हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के। एक है प्रोग्राम, डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम क्या है, द बेसिक कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जो है ये सिर्फ हमारे पास कोड जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। अगर एक कोड है हमारे पास तो वो इंटायर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। उसके लिए हमें एक कोड चाहिए, डाटा चाहिए, जिसको यूज करते हुए सिर्फ हमने एक कोड लिख दिया, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम उसको कुछ इनपुट नहीं दे रहे, वो हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर तो ना हुआ, तो वो तो सिर्फ लाइन ऑफ कोड हुए। एक जो सॉफ्टवेयर है वो इंटायर सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है हमारे पास प्रोग्राम पे। उसके अलावा जो हमारे पास कोड है वो प्रोग्राम जो है वो कोड, उसके अलावा जो डाटा है जो कि ऑपरेट हमें चाहिए होती है। हम
جب اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرامنگ تو بیسیکلی ہمیں ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کبھی نہیں بناتے, اور نہ ہی جب ہمیں پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے, ہمیں پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے تو ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ جی آپ نے ساتھ میں ڈاکومنٹیشن بھی کرنی ہے ایکچولی, لیکن یہ بھی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر کا بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اس میں ہمیں بیسیکلی اپنے پروگرام کی ہیں جو بھی کوڈ ہم نے لکھا ہے اس کی تمام جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ہم نے وہ دینی ہوتی ہے, کہ بیسیکلی ہمارا ایک جو پروگرام ہے وہ کس لیے امپورٹنٹ ہے, یا ہمیں اپنے پروگرام میں کون کون سے موڈیولز ایڈ کیے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فیوچر جب اس پروگرام کو یا اس سافٹ ویئر کو انہینس کر یا اس پروگرام کو جب ری یوز کرتے ہیں, اس کو کسی اور سافٹ ویئر کا یا کسی اور بگ پروگرام کا کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں, تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی وہ پروگرام کس طرح سے فنکشنالٹی پرفارم کرتا ہے. تو ہم نے جب بھی کوئی سافٹ ویئر کریٹ کرنا ہے اس کی ساتھ میں انٹائر ڈاکومنٹیشن بنانی ہوتی ہے. جب انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کریٹ کریں گے تو اس میں آپ جب سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کی 3 پارٹس ہوتے ہیں, جس میں پہلا آپ نے پرپوزل دینا ہوتا ہے, دوسرا آپ کی ایکچوئل کوڈنگ, اور تیسری آپ کی SRC یا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, جس میں آپ اپنے پروگرام کی انٹائر ڈاکومنٹیشن دیتے ہیں, تبھی آپ کا ایک سافٹ ویئر جو ہے یا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اگر آپ سے بولے کوئی سافٹ ویئر کیا ہے, تو آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ وہ ایک لائن آف کوڈ ہے, وہ کمبینیشن ہے لائن آف کوڈ کا پلس ڈیٹا دیٹ وی پلس ڈاکومنٹیشن آف دیٹ کوڈ. اوکے, اس کے بعد کہ سافٹ ویئر کیوں ضروری ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر کیوں ضروری ہوتے ہیں. سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارے لیے بیسیکلی ضروری ہوتے ہیں. ہم ہارڈ ویئر, ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اگر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, ہمارے پاس کوئی بھی سسٹم ہے, صرف ہارڈ ویئر ہے ہمارے پاس, اس کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر نہیں ہے, تو ہمارے پاس اس ہارڈ ویئر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ہم سافٹ ویئر بزنس ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. ہمیں سافٹ ویئر مل جاتے ہیں جو بیسیکلی ہاتھ سے آپ کو ڈیسیژنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن انویسٹیگیشن اینڈ انجینئرنگ پرابلم سالونگ, ہمارے پاس جتنی بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ہمیں کمپیوٹر جو ہیں, ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہیں, ہم ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہیں وہ گیمس کے لیے یوز کرتے ہیں. امبیڈڈ سسٹم وہ سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمیں ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے, لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جس طرح سے مائکرو ویو اوون ہے, آٹومیٹک کارز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آٹومیٹڈ ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشین ہے, لیکن ان میں بھی امبیڈڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں. تو سافٹ ویئر ہمارے لیے ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. ہماری جتنی بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, پرابلم سالونگ ہوتی ہیں, ان میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ملٹیپل گیمز لے سکتے ہیں, امبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری اور فیسلٹیز سافٹ ویئر کی وجہ سے مل جاتی ہیں, جس طرح سے ایکسپرٹ سسٹمز ہیں. چل ہم دیکھیں گے آگے کے ایکسپرٹ سسٹم وغیرہ کیا ہوتے ہیں. ایکسپرٹ سسٹم ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں سافٹ ویئر ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے انجینئرنگ کیا ہے. سافٹ ویئر ہم نے 2 پارٹ کیے تھے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے, ایک سافٹ ویئر, دوسرا انجینئرنگ. سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ بیسیکلی سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. انجینئرنگ کیا ہے؟ دا پروسیس آف پروڈکٹیو یوز آف سائنٹیفک نالج از کالڈ انجینئرنگ. کسی بھی سائنٹیفک نالج کو کسی چیز کو بنانے کے لیے اگر یوز کیا جائے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس انجینئرنگ. ہم کوئی بھی پروڈکٹیوٹی کرتے ہیں, کوئی بھی چیز بناتے ہیں کسی سائنٹیفک نالج کو یوز کرتے ہوئے, تو وہ ہمارے پاس ہوگی انجینئرنگ. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے؟ کسی بھی سافٹ ویئر جو کہ کمبینیشن ہے ہمارے پاس پروگرام کوڈ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کا, اس کو یہ تمام تینوں چیزیں فالو کرتے ہوئے کوئی بھی سافٹ ویئر کریٹ کرنا ہمارے پاس کیا ہوگی؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ. What is the difference between computer science and software engineering? ہمیں بیسیکلی ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی ڈفرینٹ نظر نہیں آتا.
لیکن ان میں ایک بہت مائنر سا ڈفرینس ہے. بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کیا ہے؟ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کے جتنا نالج ہے اس کے تمام تمام جو بھی اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، ان کو کرتے ہوئے لوگ کمپیوٹر سے کہتے ہیں، جس میں ہمارے کمپیوٹر جتنا بھی نالج ہے وہ یوز کرتا ہے. نالج کو فیکٹری پروڈکشن کے لیے کرنا ہماری کے لیے. آواز نہیں آ رہی؟ اوکے I'll check. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی ہمارے پاس سافٹ ویئر اور ادر سسٹم جو ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. جو نان سافٹ ویئر سسٹمز ہوتے ہیں وہ کریش ہو جاتے ہیں اکثر. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سافٹ ویئر ہے، جو کوئی اچھی ورکنگ والا سافٹ ویئر ہے، تو وہ کبھی بھی کریش نہیں ہوتا. لیکن جو ہمارے پاس نان فنکشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جس طرح سے ٹی وی ہے، ٹی وی ہے ہمارے پاس، کار ہے، یا آپ الیکٹرک بلب لے سکتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ اکثر کریش ہو جاتے. لیکن ہمارے پاس بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. سافٹ ویئر کرائسس. سافٹ ویئر کرائسس کیا ہے؟ آپ دیکھیں ارلی 50s کا ٹائم آپ دیکھیں اگر، تو وہ جو ارلی 50s ہیں ان میں کبھی بھی ہم سافٹ ویئر یا کمپیوٹر سسٹم یوز نہیں کرتے تھے. کمپیوٹر سسٹم 1960s کے بعد یوز کرنے اسٹارٹ کیے، جب ہمارے پاس ڈفرینٹ نیٹورک آئے. ہمارے پاس 1960s 1970s جو ہیں ان میں یوز کیے ہم نے. جب ہمارے پاس نیٹورک آیا، ہمارے پاس کمپیوٹر، پرسنل کمپیوٹر جو ہیں وہ آئے، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا. جب ایسا ہوا تو کیا تھا کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو پروڈکشن والے ہوتے ہیں اس چیز کے جو پروڈکشن کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسی چیز میں ورائٹیز لانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب 1960s میں کمپیوٹر بہت زیادہ یوز ہونا اسٹارٹ ہوا، تو کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس پروڈکٹر تھے یا جو لوگ کمپیوٹر بنا رہے تھے، انہوں نے کمپیوٹر میں بہت ساری یا سافٹ ویئر میں بہت ساری انہینسمنٹ کرنا شروع کر دی. پہلے سافٹ ویئر جو تھے وہ صرف کیلکولیشنز کے لیے یوز ہوتے تھے، وہ صرف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ لیتے تھے ایز این ان پٹ، تو اسی کو وہ آؤٹ پٹ کر کے دیتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے پروگریس کرنا اسٹارٹ کی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ بیسیکلی بہت زیادہ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی، کمپلیکس سافٹ ویئر بنائے، اور وہ تمام کام جو ہمیں لگتا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، وہ تمام بھی پاسبل کر دیے. جس طرح سے ویڈیو کال، آپ دنیا کے کسی بھی بندے سے آپ ویڈیو کال پہ کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ 50 پاسبل نہیں لگتی تھی. لیکن ہم نے جب ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، ہم نے جب ان کو بنایا، تو کیا ہوا کہ ہماری جو ہے اسکپ تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ پڑھایا میں نے ساتھ ساتھ میں. اوکے. سافٹ ویئر ارلی 50 بیسیکلی اسمال سافٹ ویئر بنائے تھے. جب ہم چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر بنا رہے تھے تو ہم نے ملٹیپل پرابلمس آتی تھی، کیونکہ تب کیا ہوتا تھا، سنگل ہینڈ پروگرامنگ چلتی تھی. بہت لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پروگرامنگ کرتے تھے، جس طرح سے کہ چھوٹے چھوٹے پروگرامس بنائے جاتے تھے. تب اتنے کمپلیکس پروگرام نہیں بنائے جاتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے تو اس میں وہ ٹولز اور ٹیکنیکس ہم نے جو یوز کرنی ہوتی تھی وہ اتنی کمپلیکس ہوتی تھی کہ یا تو ہماری جو لینگویج ہے وہ نہیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی، یا جو وہ ہم جو سسٹم پر بنانا چاہ رہے ہوتے تھے اس سسٹم پر وہ بنتی ہی نہیں تھی. جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا،
کہ ہماری جو پروسیسنگ ہے سافٹ ویئر کی پروسیسنگ وہ سلو ہو جاتی تھی اور ہم ہیں وہ اوور بجٹ ہو جاتے تھے. کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سنگل بندہ ایک پروگرام پہ کام کر رہا ہے, ملٹیپل مائنڈ جب مل کر کسی بھی چیز پہ کام کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہے. لیکن جب ایک سنگل بندہ ایک چیز پہ کام کرتا ہے یا اپنی ایڈ کرتا ہے تو اسے اس میں مشکل آتی ہے. اگر ملٹیپل اسپیکٹس اسی لیے آج کل ہم ماڈیولس پروگرامنگ یوز کرتے ہیں کہ کسی بھی پروگرام اگر کوئی بھی سافٹ ویئر بنانا ہے اسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کو پھر ملٹیپل لوگوں کو دیں اور وہ اس کو ڈیولپ کریں, اس پارٹ کو ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد ہم پورے ایک سسٹم کو ملا کر کے اپنا جو ہے وہ پورے ایک سسٹم پورے سافٹ ویئر کو یا تمام ماڈیولس کو ملا کر ایک سسٹم بنا لیتے ہیں. تو یہ جو پہلے ٹیکنیکس ہم یوز کرتے وہ ہمارے لیے ریلائبل نہیں تھی. وہ سسٹم کے ریلائبل نہیں, سم ٹائم ہمارے پاس جو اسٹارٹ ہوتا تھا وہ ریلائبل نہیں ہوتا تھا, اور سم ٹائم ہمارے پاس ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہ اوور بجٹ ہو جاتے تھے, ڈلیور نہیں ہو پاتے تھے, کمپلیٹ نہیں ہو پاتے تھے کمپلیکسٹی کی وجہ سے. تو آہستہ آہستہ ہم نے کیا کیا, اس سافٹ ویئر کرائسس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی, جو کہ ہم نے جب 1970s ہے اس کو ہم گولڈن ایرا کمپیوٹر کی فیلڈ میں سے ہم گولڈن ایرا بھی بولتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ملٹیپل الیکٹرک ڈیوائسز آ گئی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہیں وہ ڈیولپ, اس کے علاوہ ہمارے پاس نیٹورکس آئے, ہمارے پاس کنیکٹیوٹی آئی. ہم ڈبلو 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 1974 1976 جب ہیلپ کی تو ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر جو ہے جو سافٹ ویئر وہ آہستہ ختم اسٹارٹ ہو گیا. ہمارے پاس اگر ہم آج کل کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے. 1960s میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے پاس بہت سفیشینٹ کوڈ ہوتا تھا, بہت سفیشینٹ ڈیولپمنٹ ہوتی. لیکن کیا ہے ہمارے پاس لارجر سسٹم اپنے تمام انجینئرنگ جو پرنسپلز ہیں وہ کاؤنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. That is the application of engineering to software. ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائبل اپروچ ہے ڈیولپمنٹ کی, اس کے بعد آپریشنز ہیں اور مینٹیننس آف سافٹ ویئر ہے, جو کہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی کو یا سائنٹیفک اپروچ یوز کرنا ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ ہمارے ملٹیپل آپ کو دی گئی ہیں ڈیفینیشنز, تو آپ ان میں سے کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں. جی, تو ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے بیسیکلی. آہستہ آہستہ ہم اپنے بیسک جو ہمارا بیسک سینٹرل سسٹم ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں ہمارا جو سینٹرل ٹاپک ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے is a set of processes and tools to develop software. ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, سیٹ آف پروسیسز ہیں, ملٹیپل پروسیس یوز کرتے ہیں اور ٹولس یوز کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ہمارے پاس سافٹ ویئر جو انجینئرنگ جو ہے وہ اس میں ملٹیپل تھنگز آتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں. پروگرامنگ لینگویجز, کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے ضروری جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج ہے. ہم سمپل انگلش نہیں یوز کر سکتے, اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے, جس طرح سے سی ہے, جس طرح سے سی ہے, سی پلس پلس ہے, اس کے علاوہ ڈاٹ پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں, پی ایچ پی, جاوا, جاوا اسکرپٹ, ایچ ٹی ایم ایل آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو ہم اس طرح سے ملٹیپل سافٹ ویئر جو ہیں, پائتھن یوز کرتے ہیں, ملٹیپل سافٹ ویئر جو ہیں
وہ ملٹیپل پروگرامنگ لینگویجز یوز کرتے ہیں. تو پہلا ہمارے پاس جو اسپیکٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا وہ ہے پروگرامنگ لینگویج. اس کے بعد پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن. ہمیں پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن بھی چاہیے ہوتا ہے, لینگویج ڈیزائن بھی چاہیے تاکہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک افیکٹو اور اچھی انٹریکٹیو جو ہے وہ سافٹ ویئر کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیزائن ٹیکنیک بس سافٹ ویئر ڈیزائن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. سافٹ ویئر ماڈل جو ہیں وہ پڑھیں گے, وہ چاہیے. اس کے علاوہ ٹولس چاہیے ہوتے ہیں. ٹول جس طرح سے ہمیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے جو بھی ہم لینگویج یوز کریں اسپیسیفائڈ پلیٹ فارم ہوگا, یا ٹول چاہیے ہوتے ہیں ہمیں ٹول چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح سے اگر ہم نے ڈفرینٹ امیجز ڈرا کرنی ہے, یا اس طرح سے ایم ایس ویزیو یوز کرتے ہیں, پاور پوائنٹ جو ہیں, اس کے علاوہ ویژوئل اسٹوڈیو یوز کریں گے. ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہے پلیٹ فارم ڈاٹ نیٹ کے لیے ہے, ہم کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر یوز کریں, وہ ٹولس یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیسٹنگ کرتے ہیں, مینٹیننس. ان کے بعد اگر ہمارے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی مینٹیننس اور پھر ڈیولپمنٹ وغیرہ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس بیسیکلی 7 جو ہیں وہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں پارٹ. یہ آگے انہینس بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کل ہم آبجیکٹ پروگرامنگ کرتے ہیں. اورینٹیڈ کا پتا ہے کلاس آپ کو کیا آتی ہے؟ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ 4 سیمسٹر بیسیکلی, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو اس کا جواب لینا ہے ساتھ ساتھ میں. تو یہ ساتھ سنا تمام لوگ کدھر ہیں؟ جی, آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے جو کہ ہم کسی بیسک کے بارے میں بناتے ہیں. تو ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ہمارے کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت کم ہو جاتی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں. ویل انجینئر سافٹ ویئر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ویل انجینئر سافٹ ویئر جو کہ بیسیکلی بہت اچھے سافٹ ویئر جو آج کل ہم اکثر ایپ یوز کرتے ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں, وہ کام ہی نہیں کر پاتی. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ان سافٹ ویئرز کو اچھے سے نہیں بنایا گیا تو انہیں پلان فل امپلیمنٹیشن یا ڈیزائن اچھے سے نہیں ہوگا. جو ویل انجینئر سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ریلائبل ہوتے ہیں, ان کا یوزر انٹرفیس بہت اچھا. آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے ہمارے لیے. اگر آپ کسی بچے کو بھی دے دیں گے نا فون, اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ بھی ایزیلی یوز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ویل انجینئر سافٹ ویئر ہیں ان کا یوزر انٹرفیس جو ہے جس کے تھرو انٹریکٹ کر سکتا ہے ایک یوزر, بہت اچھا ہوتا ہے. ایکسپٹیبل پرفارمنس ہوتی ہے, ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. آپ کو ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ بیسیکلی ہماری اکانومی میں جو ہے وہ ایڈ ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت اکانومیلی بہت اسٹرانگ نہیں ہونا, جس طرح سے ہم واٹس ایپ ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے بہت ایکسٹرا پے نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ فیس بک ہے اور بھی بہت ساری ایپس ہیں جس طرح ڈفرینٹ کیمز ہیں, ہمیں وہ ایزیلی مل جاتے ہیں اور ہم انہیں انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو آج کل اگر ہم 1970s کی یا 80s کی بات کریں تو ہمیں ہر سافٹ ویئر جو ہے وہ بائی کر کے پے کر کے تو بائی کرنا پڑتا تھا, لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. اور بینگ ا پاکستانی ہم کوئی بھی سافٹ ویئر بینگ ا پاکستانی ہم نہ کوئی بھی سافٹ ویئر بائی نہیں کرتے, یہ بات تو سچ ہے. اور ہوپ فلی آپ نے کبھی بھی ہم نے ونڈو جو ہے وہ بائی کر کے نہیں یوز کی ہوتی. اس کے علاوہ ایم ایس آفس, اگر یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں تو ایم ایس آفس اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہم بائی کر کے یوز نہیں کرتے. تو ہمارے پاس ابھی ہمارے لیے تو یہ کرنے والا یہ ایسا ویسا کچھ
कुछ 99% जो है पाकिस्तानी वो ऐसे ही यूज करते हैं क्रैक करने। जी। तो क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। पहले क्या होता था जब बाय करके यूज करने पड़ते थे तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। जब भी ये चीजों के क्रैक्स आ गए, इसके अलावा हमें ये चीज अवेलेबल हो गई तो इनकी डिमांड ज्यादा हो गई। हमारे पास जो वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर हैं उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। ये हमें जितनी भी हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है, एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। इसके अलावा मेंटेनेबल है, हम उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी सॉफ्टवेयर में तो उसको हम इजीली सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा रिलायबल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट भी। बैलेंसिंग बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट जब भी क्लास हमने अभी यूजर की तरह नहीं देखना, हमने अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको एज अ डेवलपर देखना है। अगर आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो हमने उसको एज अ डेवलपर देखना है, उसको एज क्या है हमारे पास कि जी अगर हम देखें समटाइम ऐसा होता है कि हम सॉफ्टवेयर अगर जब डेवलप करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट को कम रखने के लिए अगर हमारे पास कोई बंदा आया है वो हमें कह रहा है कि जी हमें अब मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे ये भी मॉड्यूल चाहिए, ये भी मॉड्यूल चाहिए, ये भी मॉड्यूल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका उसके पास इतना बजट ही नहीं होता। तो हमारे पास जो इसका बैलेंसिंग एक्ट है ये बहुत कंफ्लिक्टिंग हो जाता है। हमारे पास क्या होता है कि समटाइम हमें एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ता है, या रिलायबिलिटी जो है उसके साथ करना है एफिशिएंसी। अगर हमारे पास यूजर हमें बोला है कि हमारा मेरा जो सॉफ्टवेयर है यूजर इंटरफेस जो है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना, लेकिन यूजर फ्रेंडली होने चक्कर में हम एफिशिएंसी जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते। कॉस्ट है हमारे पास, क्या करेंगे उसकी एफिशिएंसी वो पे बहुत करती है। हमें अगर कोई अच्छे पैसे नहीं दे रहा देंगे चलो ये ऐड करते, ये चीज ऐड तो ऐड करते, ऐसा भी होता है। क्या कि रिलायबिलिटी जो है थोड़ा बहुत है, नहीं हम रिलायबल नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो एबिलिटी भी ज्यादा उतनी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी है तो यूजर इंटरफेस उतना ज्यादा होगी। हमें जब सॉफ्टवेयर बना हमें भी सॉफ्टवेयर बना तो उसके लिए हमने ये तमाम चीजें जो है उनको देखना है कि ये हमारे पास पूरी होनी चाहिए। हम इसकी जो cost है वो और एफिशिएंसी है जो उसको हमने देखना है कि जी हम मेरे पास इनमें कोई ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। रिलायबिलिटी जो है उसको हमने देखना है कि हम हमारा जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, उसका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया कि इसमें हमें कॉस्ट अच्छी नहीं मिली, बहुत उनमें कॉम्प्रोमाइज देते हैं चीजों में। परफॉर्मेंस में एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस दे देते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, सब यूजर इंटरफेस दे देते हैं, टेबल्स करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि दोनों की तमाम चीज जो है वो चलता है कि क्यों क्या चीज होनी चाहिए। जी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लास आप लोगों ने देखा ही होगा, अक्सर हमारे हमें ये फ्रेज दी जाए या हमें ये बोला जाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, या जितना क्या कहते हैं इसको, जितनी चीनी डालोगे मीठा भी उतना ही होगा। सुनी होगी, अक्सर कहावत बोली जाती है हमें। तो ये क्या है? ऐसा ही चीज है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हम जितना ज्यादा पे करेंगे हमें उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो बन के मिलेगा। अगर हम एज अ डेवलपर देखें
تو ہم جتنے زیادہ ماڈیولس اس کے اندر ایڈ کریں گے، ہم جتنی زیادہ اس میں ایفرٹ ایڈ کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا، اتنی ہی زیادہ وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ اگر تو وہ یوزر فرینڈلی ہے، اس میں وہ ریلائبل ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، اس کے علاوہ اس کی ایفیشنسی اچھی ہے، تو جو ہمارے یوزر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تو ہمارے پاس جو ہماری کوالٹی ہے، ہمارے سسٹم کی کوالٹی ہے، وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے، ہم کاسٹ کو دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ اچھے سے مینٹین نہیں کر پا رہے، اتنا زیادہ اچھے سے بنا نہیں پا رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جو ہمارے پاس انجینئر ہوتا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ایکسٹرا پے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم میں تمام ماڈیول جو ہے وہ ایڈ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو لا آف ڈیمنشنگ ریٹرن بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے جتنی شوگر ڈالنی ہے آپ کے پاس میٹھا بھی اتنا ہی ہونا ہے، جتنی آپ زیادہ ایفرٹ ڈالیں گے، اگر ایز اے ڈیولپر ہے تو آپ جتنی زیادہ ایفرٹ ڈالو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو جو ہے وہ اس کا ریٹرن ملے گا، اور آپ اگر ایز اے یوزر دیکھو تو آپ جتنی زیادہ اس پہ کاسٹ جو ہے وہ پے کرو گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کی جو ہے فنکشنالٹی جو وہ یوز کرنے ملیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جتنی آپ کی کاسٹ وہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اتنے ہی آپ کے بینیفٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے بینیفٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی جو جتنی کاسٹ اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے اس پرابلم کو یا اس سافٹ ویئر کو یوز کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ جی کلاس، کسی کو کوئی پرابلم؟ کلاس آج تک ہم نے جتنا پڑھا اس میں کسی کو کوئی پرابلم؟ اوکے کلاس، نیکسٹ آپ کی کلاس بھی 11 o'clock ہی ہوگی، تو آپ ٹائم سے آ جائیے، اپنے باقی آپ کی جو کلاس ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہماری اتنے بجے کلاس ہے، تو نیکسٹ کلاس میں مجھے اتنے سے اسٹوڈینٹس نہیں چاہیے، سبھی اسٹوڈینٹس آنے چاہیے، اوکے؟